صرافہ مارکیٹس میں سونے کے دام میں حیران کن اتار چڑھاؤ سے کاروبار متاثر۔ سونے کے دام میں مجموعی طور پر 5,500 روپے تولہ تک اضافہ ہو گیا۔ ملکی صرافہ مارکیٹس میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,98,500 روپے تولہ سے بڑھ کر 2,04,000 روپے تولہ ہو گئی۔ 22 کیرٹ سونا 1,88,200 روپے تولہ ہو گیا، جبکہ 21 کیرٹ سونا 1,79,500 روپے تولہ سے تجاوز کر گیا۔ چاندی کی قیمتوں میں بھی تیزی، 110 روپے تولہ اضافے کے ساتھ 2,200 روپے تولہ ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 3% تک اضافہ کر دیا۔ ملک میں بنیادی شرح سود 27 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے جاری مانیٹری پالیسی بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی رفتار مزید زور پکڑے گی اور یہ رواں مالی سال 29% تک پہنچ سکتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے رواں کھاتوں کے خسارے میں 67% کمی کے باوجود عالمی ادائیگیوں کے چیلنج کا سامنا ہے۔ کاروباری طبقے نے شرح سود میں اضافے کو رد کر دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بنیادی شرح سود میں اضافہ خود حکومت کی مشکلات بڑھائے گا، جو کمرشل بینکوں کی سب سے بڑی قرض دار ہے۔ جب بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو آپ کی حکومت کی جو کاسٹ آف بورنگ ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ سو ایک اندازے کے مطابق 1% انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے تقریباً 90 سے 100 ارب کا اضافہ ہوتا ہے ان مارک اپ پیمنٹس میں۔ آلریڈی ہماری جو لے آفس ہو رہے ہیں، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، ٹیکسٹائل ہماری 25% سے زیادہ بند ہو چکی ہیں، پھر اس کے ساتھ ہمارے ایکسپورٹ جو ہیں وہ 30% ڈکلائن دیکھنے میں آ رہے ہیں، پھر را مٹیریل بھی رکے ہوئے ہیں، اور جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا آٹو سیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈکلائن سائڈ کے اوپر آ رہا ہے، سیلز بہت زیادہ ڈاؤن سائڈ کے اوپر ہو رہی ہیں، تو اس کے لامحالہ اثر پڑیں گے، اور یہ اس کوارٹر میں نہیں اگلے 2 کوارٹر میں ہمیں لگ رہا ہے اس کے اثرات برقرار رہیں گے۔ ملک میں اس سے قبل 20% بنیادی شرح سود 1996 میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ مہنگائی کا سونامی تھم نہ سکا، یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کے ڈیرے۔ سبسڈائز گھی سستا نہ رہا، حیران کن حد تک 115 روپے کلو مہنگا ہو گیا ہے۔ رمضان سے پہلے مہنگائی کے بم گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم پیکج کے تحت سستا گھی اب سستا نہ رہا۔ سبسڈائز گھی کی فی کلو قیمت میں 115 روپے کلو کا اضافہ۔ 375 روپے کلو والا گھی اب 490 روپے کلو میں ملے گا۔ البتہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین گھی کی قیمت میں اضافے سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ان کے لیے گھی کی فی کلو قیمت کو 300 روپے کلو کی سطح پر برقرار رکھا گیا ہے۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں، عوام اور یوٹیلیٹی سٹورز دونوں کے مسائل کم نہ ہوئے۔ کم نرخ پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی درد سر بن گئی ہے۔ سستے گھی اور آٹے کے لیے عوام سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی میں بہتری نہ آئی۔ صارفین کی درجہ بندی کے بعد بھی اشیاء فراہمی بدستور متاثر۔ سستے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قلت پر قابو نہ پایا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کے نرخ عام مارکیٹ سے کم مقرر کیے گئے، لیکن تاج پورہ سمیت دیگر سٹورز پر بھی اشیاء کے دستیابی کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ آٹا اور گھی کے دستیابی طلب کے مقابلے بدستور کم ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر سستے گھی کی فراہمی گزشتہ کئی ہفتے سے متاثر ہے۔ وزیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹر صارف کو عام صارف سے سستی اشیاء فراہم کی جاتی ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارف کے لیے گھی کے نرخ 300 اور چینی 70 روپے فی کلو مقرر۔ عام صارف کو چینی 89 روپے فی کلو دی جاتی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صارف کو 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے، عام صارف کو 648 روپے کا دیا جاتا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ریٹ میں فرق ہے، نہ سستی اشیاء ملتی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا اب کوئی فائدہ نہیں، اشیاء خریدنے کے لیے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ کبھی تو چینی غائب ہے، چینی نہیں ملتی، کبھی آٹا نہیں ملتا، نہ گھی تو دور کی بات ہے، گھی تو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا کہ یہاں پہ گھی پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ نادرہ تصدیقی میسج کے بعد صارف کو سبسڈائزڈ اشیاء کی فراہمی کی جاتی ہے، جبکہ عام اشیاء کی قیمتیں بھی عام مارکیٹ کی طرح روزانہ کی بنیاد پر مہنگی ہو رہی ہیں۔ فیلڈ میں کام کریں، عوام کو ڈلیور کریں ورنہ گھر جائیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی مانیٹرنگ کا سخت طریقہ کار وضع کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی مانیٹرنگ کا طریقہ کار مزید سخت۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کارکردگی کی جانچ کے لیے نمبر سسٹم وضع کر دیا۔ پرائز لسٹ آویزہ کرنے، حکومتی نرخوں پر عمل درآمد کی بنیاد پر کارکردگی نمبر دیے جائیں گے۔ ڈی سی رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ قیمت ایپ پر ریٹس صبح 10 بجے سے پہلے اپلوڈ کرنے کے بھی نمبر ہوں گے۔ روزانہ چیکنگ کی تعداد، بولی کے وقت مجسٹریٹ کی موجودگی کے بھی نمبر ملیں گے۔ خلاف ورزیوں پر مقدمات، چالان اور جرمانے خزانے میں جمع ہونے کی شرح پر نمبر دیے جائیں گے۔ 100 میں سے حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر پرائز کنٹرول
मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी जांची जाएगी। डीसी लाहौर ने वाज़ेह कर दिया है कि खराब कारकर्दगी पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अपनी सीटों पर नहीं रहेंगे। अभी आपको बताएं, उस्मान बुज़दार के खिलाफ ड्रॉप की गई इंक्वायरियां दोबारा खुल गई। एंटी करप्शन ने शीरी मज़ारी के खिलाफ भी तहकीकात का अमल तेज कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। सबक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ ड्रॉप की गई इंक्वायरियां दोबारा खोल दी गई हैं और इसके साथ साथ रहनुमा पीटीआई शीरी मज़ारी के खिलाफ भी एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमा की तफ्तीश का अमल जो है वो तेज कर दिया गया है और इसमें सरदार उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ दर्ज मुकदमा इंक्वायरियां ड्रॉप की कर दी गई थी और इस पर एंटी करप्शन ने सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ ड्रॉप होने वाली इंक्वायरियों की फाइलें जो हैं वो दोबारा खोल रही हैं और इसमें एंटी करप्शन ने जो है शीरी मज़ारी का मुकदमा भी ड्रॉप करने की सिफारिश की थी। ताहम अदालत ने जो है एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम पर से जो है वो इत्तफाक नहीं किया था, जिस पर एंटी करप्शन ने शीरी मज़ारी के खिलाफ तहकीकात का अमल जो है वो तेज कर दिया है और इसके साथ साथ उस्मान बुज़दार के खिलाफ तरक्याती कामों के ठेकों में फ्रंटमैन के जरिए रिश्वत वसूली की इंक्वायरियां साबिक दौरे हुकूमत में ड्रॉप कर दी गई थी और इस पर जो है उस्मान बुज़दार के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ के तकर्रुर तबादलों में अफसरान से भारी रिश्वत लेने की इंक्वायरी भी ड्रॉप की गई थी और इसमें एंटी करप्शन ने जो है उस्मान बुज़दार के खिलाफ ड्रॉप होने वाले मुकदमात की बजाय सिर्फ ड्रॉप की गई इंक्वायरियों को अज़दर-ए-नौ तहकीकात करने का इंदिया दे दिया और इस हवाले से तहकीकात का अमल भी जो है। बहुत शुक्रिया शबीर आपका। साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोयटा पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार किया। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा ने लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तकर्रुर तबादलों में रिश्वत और तरक्याती मंसूबों में भारी कमीशन वसूल करने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमा में CNW के एक्सियन राना इकबाल को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। गिरफ्तार मुलजिम राना इकबाल मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ अदालत में एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब की हिफाजती ज़मानत 8 मार्च तक मंजूर कर ली। PTI रहनुमा को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत भी कर दी। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट है। इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फ़ारूक हबीब की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद से अबूरी जमानत लेकर शामिल तफ्तीश होकर बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। खदशा है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अदालत से इस्तदा की जाती है कि फ़ारूक हबीब की हिफाजती जमानत को मंजूर किया जाए। अदालत ने फ़ारूक हबीब की हिफाजती जमानत 8 मार्च तक मंजूर कर ली और PTI रहनुमा को मुतल्लिका अदालत से रजू करने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान कौमी लीडर हैं। लोगों की वालिहाना मोहब्बत उनके साथ है। जो लोग पेशी पर आए उन पर दहशत गर्दी का मुकदमा बना दिया गया। इमरान खान की जान को खतरा और हमले का खदशा है। इमरान खान साहब एक कौमी लीडर हैं, 22 करोड़ आवाम के लीडर हैं और उनके साथ लोगों की एक वालिहाना मोहब्बत है। इमरान खान साहब जब किसी जगह के ऊपर पेशी पे जाते हैं तो बगैर काल के वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो जमा हो जाते हैं, उनकी मोहब्बत में जमा हो जाते हैं। इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, अल्लाह ने उन्हें बचाया, दोबारा फिर उनके ऊपर हमले का खदशा है। फ़ारूक हबीब का मजीद कहना था कि F8 कचहरी में जो मर्जी कर लें सिक्योरिटी नहीं हो सकती। जुडिशल कम्प्लेक्स का गेट सही सलामत है, एक गमला भी नहीं टूटा। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सदर को इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से हिदायत कर दी है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में इंतखाबात की तारीख के लिए सदर को हिदायत जारी करने के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार शहरी मुनीर अहमद की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सदर पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी कर दी है, इसलिए इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेना चाहते हैं। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी भी अदालत में जमा करवा दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में सदर को इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से इंतखाबात की तारीख देने का कह चुकी है। दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी भी पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 14 में सदर को इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से हिदायत की। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दरखास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी।
کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی کارروائیاں ایک ماہ کے دوران 30 لگژری گاڑیاں ضبط کر لیں، 159 ملین کی ضبط شدہ اشیاء بھی نیلام کر دی گئیں، جبکہ خزانے کو 20 ملین سے زائد کی آمدن بھی ہوئی۔ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سائمہ شہزاد کی آفس میں پریس کانفرنس، ایڈیشنل ڈائریکٹر رضوان بشیر بھی موجود تھے۔ کسٹمز انٹیلیجنس حکام نے ایک ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ ڈائریکٹر سائمہ شہزاد کا کہنا تھا فروری میں 254 ملین مالیت کی 30 نان کسٹم پیٹ گاڑیاں اور ہیوی بائک ضبط کی، 159 ملین روپے کی 29 لاٹوں کی نیلامی کی۔ ٹائرز، سگریٹ، خشک دودھ سمیت دیگر سامان شامل ہے۔ نیلامی سے خزانے کو 20 ملین سے زائد کی آمدن ہوئی۔ فروری 2023 میں گاڑیوں کی مد میں ہم نے 30 گاڑیاں سیز کی، جو کہ کسی بھی ایک مہینے میں اتنی گاڑیوں کو سیز کرنے کا ایک ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے اسی مالی سال میں 22 گاڑیاں سیز ہوئی تھیں اور وہ ریکارڈ فروری میں ہمیں ٹوٹ گیا، اور 30 گاڑیاں ہم نے جن کی مالیت تقریباً 25 کروڑ ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس رضوان بشیر نے بتایا کہ اسمگل شدہ سگریٹ کی روک تھام کے لیے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ایک سال میں 126 اسمگل شدہ گاڑیاں ضبط کی ہیں۔ آن لائن غیر ملکی سامان فروخت کرنے والوں پر بھی نظر ہے۔ 5 BMW سیز کر چکے ہیں، 6 مرسیڈیز گاڑیاں سیز کر چکے ہیں، تو دیٹس گڈ، وی آر آن اٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ساری بڑی گاڑیاں بڑے لوگوں سے ہی پکڑی جاتی ہیں۔ ضبط کی گئی گاڑیوں میں رینج روور، BMW 7 سیریز، ٹویوٹا لینڈ کروزر ZX، مرسیڈیز مارک ایکس اور ٹویوٹا پراڈو شامل ہیں۔ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فروری میں کارروائیاں، بڑی مقدار میں مضر صحت اشیاء خورونوش کو تلف کر دیا گیا۔ ناقص انتظامات پر 101 فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن بند اور 4203 کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کے مطابق فروری میں 38,208 مقامات کی چیکنگ کی گئی۔ اس دوران 47,398 لیٹر دودھ، 5,188 کلو گوشت، 3,566 کلو دالیں اور 1,000 لیٹر استعمال شدہ آئل بھی تلف کیا گیا، جبکہ قوانین کی خلاف ورزی پر 4,305 فوڈ پوائنٹس کے خلاف کارروائی بھی کی گئی۔ ناقص انتظامات پر 101 فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن بند اور 4203 کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے۔ سنگین خلاف ورزی پر 23 فوڈ پوائنٹس کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیئرپرسن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا ہے کہ ہمارے تمام لوکل اور قومی سطح کے مسائل کا حل جدید تحقیق پر منحصر ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ جوہر ٹاؤن میں نجی یونیورسٹی کے زیر اہتمام پائیدار ترقی کے اہداف اور ڈاکٹریٹ کی تحقیق پر 2 روزہ کانفرنس کا آغاز۔ چیئرپرسن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر مہمان خصوصی تھے۔ کانفرنس میں یونیورسٹی کے ڈین ڈاکٹر حسن مراد، وی سی یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر طلعت نصیر پاشا، قومی اور بین الاقوامی ماہرین سمیت فیکلٹی اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کانفرنس میں ترقی کے اہداف اور ڈاکٹریٹ کی تحقیق کے حوالے سے 31 سے زائد ریسرچ پیپرز بھی پیش کیے گئے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرپرسن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے موجودہ درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمارے تمام لوکل اور قومی سطح کے مسائل کا حل جدید تحقیق پر منحصر ہے۔ I believe that the whole region can progress. So if we have a peaceful relationship with all the neighbors, we can carry out the research in the local industry. So what would be the impact if the Pakistani economy can partially be delinked from the dollar? If we can carry out your trade with China and Iran and Afghanistan and India and the other countries in the local currencies, what would be the impact on the Pakistani economy? So I think it would be a huge impact. You are the relevant people who can carry out the research on these topics. 2 روزہ کانفرنس کے پہلے سیشن کے اختتام پر ڈاکٹر نوید یزدانی نے ڈاکٹر فرا کے ہمراہ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر اور دیگر مہمانوں کو سوینئرز پیش کیے۔ اب آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سی سی پی او لاہور کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر، ایس ایس پی آپریشنز سہیب اشرف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سی سی پی او لاہور نے پولیس افسران اور اہلکاروں کو انتہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اس دورے کا احوال جانیں گے مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پی ایس ایل سیزن 8 لاہور قلندرز اور کوٹا گلیڈیٹرز کے میچ میں سی پی لاہور بلال صدیق میرا نے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا ہے اور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن افضال احمد کوثر، اس کے علاوہ ایس ایس پی آپریشن سہیب اشرف اور ایس پی سکیورٹی ایس پی مالی ٹاؤن، اس کے علاوہ پی سی بی حکام بھی جو ہے وہ موقع پر موجود تھے۔
सीनियर पुलिस अफसरान ने एसएसपी लाहौर बिलाल सदीक मैना को सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी। बिलाल सदीक मैना ने टीमों के रूट्स, इसके अलावा स्टेडियम के एंट्री गेट्स, पार्किंग एरिया समेत मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी ड्यूटियों को चेक किया। एसएसपी लाहौर ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों को इंतहाई अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की। एसएसपी लाहौर बिलाल सदीक की मैंने कहना है कि इंटरनेशनल और कौमी खिलाड़ी और ऑफिशियल शायकीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जा रही है। 8,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। एसएसपी लाहौर बिलाल सदीक मैंने कहना था कि स्टेडियम रूट्स के बुलंद इमारतों पर तैनात स्नाइपर जो है वो अतराफ की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। खासतौर बहुत पर शुक्रिया मुदस्सर इस तफसील का। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।